کالو جی آپ نے دیکھا ٹنی کیسے جوس بیچ بیچ کر پیسے اکٹھے کرتی جا رہی ہے۔ اس نے اپنا نیا گھر بنا لیا ہے اور گھر میں سارا فرنیچر بھی نیا لے آئی ہے، اور ہمارا گھر دیکھو کتنا ٹوٹا پھوٹا ہے۔ ہمارے پاس تو گھر میں لگانے کے لیے بلب بھی نہیں ہے۔ سچ پوچھو تو ٹنی کو دیکھ کے میرا تو دل بہت جلتا ہے۔ کچھ کرنا ہوگا کالو جی، ورنہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو یہ پورے جنگل کے سب سے امیر پنچھی بن جائیں گے۔ کہہ تو تم بالکل ٹھیک رہی ہو گوری، لیکن ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ہمیں تو کچھ آتا بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکیں۔ نہیں کالو جی، ہمیں پھر بھی کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا۔ مجھ سے یہ بالکل برداشت نہیں ہوگا کہ ٹنی اس جنگل کی سب سے امیر پنچھی بن جائے۔ ہمیں تو اس کا حل نکالنا ہی ہوگا۔ لیمن جوس، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا لیمن جوس، آئیے پیجیے اور اپنی پیاس بجھائیے۔ لیمن جوس، ٹھنڈا ٹھنڈا لیمن جوس۔ ٹنی اور ببلی خوب دل لگا کر محنت سے جوس بناتی تھیں، اسی لیے سب پنچھیوں کو ان کا جوس بہت پسند آتا تھا۔ اب تو گولو بھی بہت خوش تھا اور اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ آئندہ وہ ہر سال لیموں کی فصل ہی کاشت کرے گا۔ ممی کل ٹی وی پر ایک آنٹی لیمن جوس میں لال شربت ملا رہی تھی اور کہہ رہی تھی یہ ملانے سے لیمن جوس بہت زیادہ میٹھا اور زیادہ مزیدار ہو جاتا ہے۔ ہاں ببلی، وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی تھی اور میں نے بھی یہی سوچا ہے کہ ہم بھی آئندہ سے لیمن جوس میں لال رنگ کا شربت ملائیں گے، اس سے وہ دیکھنے میں اور بھی بھلا معلوم ہوگا۔ ٹنی اور ببلی کے پاس لال رنگ کا شربت دیکھ کر پنچھی اور بھی زیادہ خوش ہوئے اور ان کی بکری پہلے سے زیادہ ہونے لگی۔ کالو جی کیوں نہ کل سے ہم بھی لیموں کے جوس کا سٹال لگا لیں، اس سے ہماری بھی اچھی خاصی بکری ہونے لگے گی۔ سب پنچھیوں کو بہت پسند ہے لیموں کا جوس۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم لیموں کہاں سے لائیں گے؟ ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں کہ جا کر لیموں خرید سکیں۔ اوہو کالو جی، آپ بھی نا بہت ہی بھولے ہو۔ بھلا ہمیں کیا ضرورت ہے لیموں خریدنے کی؟ اپنے گولو کا ہی تو کھیت ہے لیموں کا، وہاں سے جا کر آپ جتنے چاہیے لیموں لے آئیے گا اور میں ان کا جوس بنا کر بازار میں بیچ دوں گی۔ یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو گوری، میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا۔ چلو میں لیموں لینے جاتا ہوں، تم باقی تیاری کر لو۔ کالو گولو کے کھیت میں لیموں لینے چلا گیا اور گوری گھر میں لیموں کے جوس کی تیاری کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کالو لیموں لے کر واپس آ گیا۔ لو گوری، اپنے لیموں لے لو اور مزے کا لیمنیڈ بنا دو۔ ہاں کالو جی، جوس تو مجھے بنانا آتا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ جوس کا رنگ لال کیسے کریں گے۔ ارے پاگل، تمہیں نہیں پتا لال رنگ کی مرچیں ہوتی ہیں، تو تم جوس میں لال مرچی ڈال دو، اس سے جوس کا رنگ لال ہو جائے گا۔ کالو جی، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا، واقعی میں تو بہت ہی بے وقوف ہوں۔ اور یوں گوری نے خوب ساری لال مرچیں ڈال کر مزے کا لیمن جوس تیار کر لیا، جو اگلے دن اس نے بازار میں بیچنا تھا۔ لیمنیڈ، تازہ تازہ میٹھا میٹھا لیمنیڈ، آ جاؤ پی لو لیمنیڈ، جو ایک مرتبہ پیے وہ بار بار آئے، لیمنیڈ۔ ارے کالو جی، یہ کیا؟ کوئی ہماری آواز سن کے آ کیوں نہیں رہا؟ کب سے آواز لگا رہے ہو؟
ذرا اونچی اونچی آواز لگاؤ نا۔ ارے خدا کی بندی، ابھی تو ہم آئے ہیں، تھوڑی سی دیر صبر تو کرو، آ جائے گا کوئی نہ کوئی کا حق۔ ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں طوطی خالہ آ گئیں، کہنے لگیں، ارے گوری کوی اور کالو کوے، مبارک ہو، تم دونوں نے بھی نئی دکان بنا لی۔ چلو اچھا ہوا تم نے بھی کوئی کام کرنے کا سوچا، ورنہ تو تم سارے جنگل میں مفت خورے ہی مشہور ہو۔ اتنی آلسی اور نکمی بیوی ہے تمہاری، لیکن چلو اللہ کا شکر ہے، اس نے بھی کچھ تو بنانا سیکھا۔ چلو گوری، ذرا مجھے اپنے ہاتھ کا لیموں پانی تو پلاؤ، دیکھوں تو تم نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ طوطی خالہ، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ آج ہماری دکان کا پہلا دن ہے اور تم پہلے دن ہی ہمیں اتنی جلی کٹی سنا رہی ہو۔ تم ہماری بزرگ ہو تو ہم تمہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، بلکہ تمہیں لال شربت بھی مفت میں پلائیں گے۔ ہائے ہائے، مفت میں شربت پلاؤ گی؟ خیر تو ہے، شربت تو اچھا بنایا ہے نا؟ مجھے تو ڈر ہی لگ رہا ہے، پتہ نہیں شربت میں کیا ملایا ہے جو مجھے مفت کا پلاؤ گی۔ ارے طوطی خالہ، بس بھی کرو اب، یہ لو ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پیو اور باقی سب باتوں کو بھول جاؤ۔ ممی ممی، یہ کیا؟ کالو انکل اور گوری آنٹی نے بھی ہماری طرح لیمونیڈ کا سٹال لگا لیا۔ ممی، اب ہمارے جوس کا کیا ہوگا؟ ارے ارے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میری بچی۔ اگر کالو کوے کی طرح جنگل کے تمام پنچھی بھی لیمونیڈ لگا لیں تو ہمارے رزق میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ رزق دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ارے او گوری، او ناس پیٹی، تیرا کچھ نہ رہے، یہ تو نے کیا کر دیا؟ ارے شربت میٹھا ہوتا ہے، تو نے تو اس میں مرچی ملا دی۔ ارے گوری، تیرا کچھ نہ رہے، اب بھی میں تیری خبر لیتی ہوں، رک رک۔ ارے گوری بھاگو۔ ہاں ہاں کالو جی، بھاگ رہی ہوں۔ ہاں گوری، اب بتاؤ تمہارے دل کا درد کیسا ہے؟ تمہیں ہمیشہ ٹنی کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا نا، تو کوئی کام کرنا سیکھ لو۔ کوئی کام 8 دن تک تم نے ڈھنگ سے کیا ہے کیا؟ سارے کاروبار چوپٹ کروا دیتی ہو۔ صحیح کہہ رہے ہو کالو جی، سارے مسئلوں کی جڑ تو میں ہی ہوں نا۔ میں اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں، اب تم یہاں بیٹھ کے جو مرضی کرو، میں اس جنگل میں اور تمہارے پاس کبھی واپس نہیں آنے والی، میں جا رہی ہوں۔ ارے گوری سنو، ارے سنو میری جان، سنو۔ پیارے دوستو، نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔